ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سندباد کی ایک ناقابل یقین مہم۔ سمندر کی بےکراں وسعتوں میں جہاں نیلے پانیوں کی لہریں سورج کی کرنوں سے چمک رہی تھیں، وہیں ایک مضبوط اور دلیر ملاح سندباد اپنی نئی مہم پر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ بغداد کے بازاروں میں اپنی مہم کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھی جو دنیا کے خطرناک ترین طوفانوں، دیو قامت مخلوقات اور چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں قصے سن چکے تھے، پرجوش اور بے چین تھے۔ اس دفعہ سندباد کو ایک پراسرار نقشہ ملا تھا جو ایک ایسے جزیرے کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں خزانہ دفن ہونے کی کہانیاں مشہور تھیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ جگہ آصف زدہ ہے، وہاں جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ سندباد کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ناممکن کو ممکن بنانے کا عادی تھا۔ سندباد اپنے تجربہ کار ملاحوں کے ساتھ ایک مضبوط جہاز میں روانہ ہوا۔ ان کے پاس سمندری طوفانوں اور بحری قزاقوں سے بچنے کے لیے ہر قسم کے ہتھیار اور تدابیر تھیں۔ دن میں وہ ستاروں کی مدد سے سمت کا تعین کرتے اور رات کو سمندری داستانیں سن کر وقت گزارتے۔ لیکن جیسے ہی وہ جزیرے کے قریب پہنچے، سمندر کا پانی اچانک خون کی طرح سرخ ہونے لگا اور ایک پراسرار آواز گونجنے لگی جیسے ہزاروں بھوت چیخ رہے ہیں۔ سندباد نے اپنے آدمیوں کو دلاسا دیا اور کہا، یہ سب خوف پھیلانے کے لیے ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی جہاز ساحل کے قریب پہنچا، ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک زبردست طوفان اٹھا اور ان کا جہاز تیزی سے جھکنے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ سب کنارے پر پہنچے، مگر جب ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جہاز دو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا اور آگے صرف نامعلوم خطرے تھے۔ جزیرہ بے حد سنسان اور ویران تھا۔ درختوں پر پرندوں کی جگہ عجیب مخلوق بیٹھی تھی جن کے سر الف کے اور جسم انسانوں جیسے تھے۔ فضا میں ایک بھاری سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سندباد اور اس کے ساتھیوں نے احتیاط سے قدم آگے بڑھایا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانا بوسیدہ مندر نظر آیا جس کے دروازے پر ایک قدیم کتبہ تھا۔ اس پر تحریر تھا، جو خزانے کی تلاش میں آیا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ الفاظ پڑھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر سندباد پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ مندر میں داخل ہوئے، ایک خوفناک گرجدار آواز سنائی دی اور زمین ہلنے لگی۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین کھسکنے لگی اور اچانک ایک بڑا پتھر ہٹ گیا۔ ایک خفیہ دروازہ کھل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، ان کا سامنا ایک دیو ہیکل ناگ سے ہوا جس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے منہ سے زہریلا دھواں نکل رہا تھا۔ یہ وہی بلا تھی جس کی کہانیاں سن کر لوگ اس جزیرے سے دور رہتے تھے۔ سندباد نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑی اور دھیرے سے اپنے ساتھیوں کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ ناگ نے ایک زبردست حملہ کیا، مگر سندباد کی تیزی اور مہارت کے باعث وہ بچ گیا۔ ناگ کی جلد پتھر کی مانند سخت تھی جس پر عام ہتھیار اثر نہیں کرتے تھے۔ تب ہی سندباد کو یاد آیا کہ اس کے پاس وہ خنجر ہے جو بغداد کے ایک جادوگر نے دیا تھا، جو ہر قسم کے جادوئی مخلوق پر اثر انداز ہوتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر خنجر نکالا اور پوری طاقت سے ناگ کے سینے میں اتار دیا۔ ایک بھیانک چیخ فضا میں گونجی، زمین ہلنے لگی اور ناگ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ سندباد اور اس کے ساتھیوں نے سکون کا سانس لیا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ ناگ کے غائب ہوتے ہی دیوار پر موجود ایک پوشیدہ دروازہ کھل گیا اور ان کے سامنے سونے، جواہرات اور قیمتی نوادرات کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ وہی خزانہ تھا جس کی تلاش میں نہ جانے کتنے لوگ جان سے گئے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ خزانہ لینے آگے بڑھے، ایک اور آواز گونجی، جو یہ خزانہ لے کر جائے گا وہ اپنی روح ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔ سب کے قدم وہیں رک گئے۔ سندباد سوچنے لگا، کیا یہ خزانہ لینے کے قابل ہے یا یہ بھی کسی جال کا حصہ ہے؟ تبھی اسے دیوار پر بنی قدیم تصاویر نظر آئیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ جو بھی خزانہ لے کر گیا وہ ایک پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ سندباد نے ایک زوردار قہقہا لگایا، یہ سونا کسی کام کا نہیں، اصل خزانہ ہمارا زندہ سلامت یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ سن کر سب نے خوشی سے سر ہلایا اور بغیر خزانے کو چاہوے وہاں سے نکلنے لگے۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلے، پیچھے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور پورا مندر زمین میں دھنس گیا۔
سندباد اور اس کے ساتھی بڑی مشکلوں سے جنگل عبور کر کے ساحل پر پہنچے، جہاں انہوں نے درختوں سے ایک نیا جہاز بنایا اور بحفاظت بغداد واپس پہنچے۔ بغداد پہنچتے ہی وہ فوراً بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اپنی کہانی سنائی۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، سندباد، تمہارے لیے سونا چاندی خزانہ نہیں، بلکہ تمہاری بہادری ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر سندباد مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل دولت تجربہ اور مہم جوئی ہے، نہ کہ وہ سونا جو زندگی سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ یہ تھی سندباد کی ایک اور ناقابل یقین کہانی، لیکن کیا یہ اس کی آخری مہم تھی؟ شاید نہیں، کیونکہ سندباد وہ شخص تھا جو ہمیشہ نئے خطرات کی تلاش میں رہتا تھا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے داستان چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔